آج کے درس کا آغاز آیت نمبر 72 سے ہے۔ اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کیا کیا کر رہے ہیں۔ بہت بڑی گھنونی سازش اہل کتاب نے جو اس دور میں کی، خصوصاً یہود نے، اس کا ذکر آیت نمبر 72 میں۔ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا، تم صبح کو اس پر ایمان لاؤ جو مسلمانوں پر نازل ہوا ہے، اور شام کو اس کا کفر کرو، شاید کہ وہ مسلمان دین سے پھر جائیں۔ اب انہوں نے دیکھا تھا کہ جو بھی اسلام قبول کر لیتا ہے وہ پھر پلٹتا نہیں ہے۔ جو اسلام کی مٹھاس کو، حلاوت کو چکھ لیتا ہے، چاہے وہ بلال ہو، وہ صہیب ہو، وہ حضرت خباب کے والد حضرت یاسر ہوں، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا شہیدہ ہوں، جن کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مخالف سمتوں میں چلایا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیا اور ایک ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ، اور اونٹوں کو مخالف سمتوں میں بھگا دیا گیا، اس طرح جسم کو چیر دیا گیا۔ ان کے شوہر حضرت یاسر تھے، ان کو سخت اذیتیں دے کر شہید کیا گیا۔ تو چاہے بلال ہوں، پتھروں پہ گھسیٹا جائے، مارا جائے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھال کے اندر ڈال کر ان کو دھوپ میں پھینک دیا گیا۔ یہ سیدنا عثمان غنی کے ساتھ ہوا۔ تو یہ اسلام کی ایک زبردست تاریخ ان لوگوں کے سامنے تھی، مکی دور ان لوگوں کے سامنے تھا، یہود کے سامنے۔ اور مدینہ منورہ میں بھی کئی ایسے واقعات ہوئے کہ اسلام چھوڑنے پر ہر طرح سے مجبور کیا گیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جو مسلمان ہو جاتا ہے پھر وہ پلٹتا نہیں ہے، پھر وہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے خدائی روٹھ جائے، سارے روٹھ جائیں، چھوٹ جائیں، پر دامن مصطفیٰ نہیں چھوٹے گا۔ چھوٹتی ہے خدائی تو چھوٹے، تیرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے، دیکھ دیوانے پیارے نبی کے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا اب مارنے سے تو یہ نہیں مسئلہ حل ہو رہا، سختی سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، پھر کیسے کیا جائے؟ انہوں نے کہا ان کے دلوں میں شک پیدا کرو، کنفیوژن، شکوک ڈالو ان کے دلوں میں۔ آپ بھائی بھائی کو لڑانا چاہیں، اللہ نہ کرے کسی کو بھی ایسا ذہن کسی کا نہ ہو، لیکن مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی بھائی بھائی کو لڑانا چاہے، میاں بیوی میں اختلاف ڈالنا چاہے، یہاں تک کہ اولاد کو والدین سے متنفر کرنا چاہے، یہ بھی تو ہو رہا ہے نا، تو بہترین حربہ ہے دل میں شک ڈال دو، شکوک و شبہات دل میں ڈال دو۔ ان مقدس، مضبوط اور بہترین رشتوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، درار ڈالنے کے لیے شکوک و شبہات بہترین ذریعہ ہے۔ تو یہود نے سازش کی کہ ہم ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈال دیتے ہیں۔ یہ دل میں جو اعتقاد ہے، جو یقین ہے، یقین متزلزل ہو جائے گا تو یہ لوگ پلٹ آئیں گے۔ اب اس کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی چند سمجھدار بندے منتخب کرو، وہ صبح کے پہلے وقت میں جائیں، اسلام قبول کر لیں، جو کہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام کا پیغام ہمیں متاثر کر گیا، مسلمان ہو گئے، پھر سارا دن حضور کے پاس بیٹھے رہیں، بڑے جوش و خروش کے ساتھ بیٹھیں، سارا دن بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں، گفتگو سنتے رہیں، محفل میں موجود رہیں، اور جب شام ہو جائے تو پھر وہ واپس پلٹ آئیں۔ پھر وہ مسلمانوں سے کہیں، یار ہم تو بڑے شوق کے ساتھ آئے تھے، بڑے غور و فکر کرنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا تھا اسلام قبول کریں، لیکن ہم نے قریب آ کے دیکھا ہمارا تو پہلا ہی مذہب صحیح ہے۔ جب یہ ہوگا تو نئے نئے جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کے دلوں میں آئے گا، یار یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ اہل کتاب ہیں،
حاملین کتاب ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، انبیاء کرام کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، تو یہ بڑے خلوص کے ساتھ آئے تھے، یہ اگر واپس پلٹ رہے ہیں تو واقعی کوئی کمی ہے، واقعی کوئی خرابی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، کوئی بات تو سچ ہوگی نا ان کی۔ اب دیکھیں نا آج کے دور میں آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، مختلف خیالات کے لوگ سب بیٹھے ہیں، سب کا چورن بک رہا ہے، سب کے لاکھوں ملینز کے حساب سے سب کے فالوورز ہیں، جو اس کو برا کہہ رہا ہے اس کے بھی بہت سارے فالوورز ہیں، جس کو برا کہا جا رہا ہے اس کے بھی بہت سارے فالوورز ہیں۔ یہ دنیا ہی ایسی ہے، ماحول ہی انسان کا، فطرت ہی ایسی ہے کہ کوئی کیسی ہی بات کہنے والا ہو، لوگ کہتے ہیں یار سنیں تو صحیح، کچھ تو ٹھیک ہوگا۔ تو یہ کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ حربہ اختیار کیا، اور واقعی ایسا ہی کیا۔ اول وقت میں اسلام لائے اور پھر بعد میں کہنے لگے نہیں جو ہمارا پہلا مذہب تھا وہی صحیح تھا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس چیز کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا گیا، اس واقعہ کو، یہ قیامت تک بلکہ ہمیشہ کے لیے قرآن میں یہ واقعہ موجود رہے گا۔ کس لیے؟ ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اسلام کی بنیادوں کے متعلق، ہمارے مضبوط عقائد کے متعلق ہر حربہ استعمال کریں گے، ہر اپنا ونگ استعمال کریں گے، ذرائع ابلاغ کا ہر ذریعہ استعمال کریں گے۔ مقصد کیا ہوگا؟ ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالنا، ذہنوں سے جو حق ہے اس کو ہٹا کر کسی اور سمت میں لگانا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ۔ تو یہ ذکر کر کے قرآن کریم نے ہمیں چوکس کر دیا کہ جب کفار یہود و ہنود کے ذریعہ سے تم تک کوئی معلومات پہنچیں تو پھر اعتبار نہ کرنا، پھر یہ نہ کہنا بھئی BBC لندن کی خبر ہے، یہ نہ سمجھنا DW کی خبر ہے، CNN کی خبر ہے، یہ تمہارے مخلص نہیں ہیں۔ ان کے ذریعے سے جو تم تک سوچ پہنچے گی، یہ اپنے اشتہارات کے ذریعے بھی تمہارے ذہنوں کو چینج کریں گے، اپنے میسیجز کے ذریعے بھی تمہارے ذہنوں کو چینج کریں گے، اپنے تبصروں کے ذریعے تمہارے جو راسخ عقائد ہیں ان کو یہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس پر میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں، ہم جنس پرستی مسلمانوں کے ہاں حرام ہے، ہم جنس پرستی، مرد کی مرد کے ساتھ شادی، عورت کی عورت کے ساتھ شادی، یہ حرام ہے۔ ہمارے پاکستانی معاشرہ میں بھی اس کو غلط سمجھا جاتا ہے، پسند نہیں کیا جاتا، اگرچہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے دوسرے لوگ بھی ہیں، لبرل سیکولر شامل ہو گئے، لیکن پھر بھی ہمارے معاشرہ کی اکثریت، پاکستان کی اکثریت اس کو سخت ناپسند کرتی ہے۔ ٹرانسجینڈر کا جو قانون تھا اس پر جو بات چیت چل رہی تھی تو مذہبی لوگوں کی طرف سے اس کی مخالفت آئی، کیوں؟ اس لیے کہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے ضمن میں اس میں کچھ شکیں غلط بن گئی تھیں، اس کا نتیجہ یہ بننا تھا کہ ہم جنس پرستوں کی شادیاں قانونی طور پر پھر ہو جانی تھی۔ جب آپ کسی انسان کو اختیار دے دیتے ہیں، وہ چاہے اپنے آپ کو عورت رجسٹرڈ کروائے چاہے مرد رجسٹرڈ کروائے، تو پھر ایک مرد جا کر کہتا ہے میں عورت ہوں تو بطور عورت نادرا اس کو ID کارڈ جاری کر دے گا نا، قانون یہی تھا، اب یہ نہیں ہے، چینج ہو رہا ہے اب۔ تو قانون یہ بن رہا تھا جس کی وجہ سے علماء نے مخالفت کی۔ اب یہ اس قانون کی مخالفت کا مطلب تھا کہ ہم جنس پرستی کی مخالفت۔ اب علماء اس کی مخالفت کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ ملک میں ہم جنس پرستی نہ ہو، خواجہ سراؤں کو حقوق ملیں، لیکن اس کی آڑ میں مردوں کی مردوں سے شادیاں نہ ہوں، عورتوں کی عورتوں سے شادیاں نہ ہوں۔ اب اس پر BBC کا تبصرہ کیا ہے؟ اب وہ یہ ان لوگوں کے یہ سمجھ لیں اعلی کار لوگ ہیں جو اسلام مخالف ہیں۔ اب انہوں نے ہمارے اس معاشرے میں اپنی خبر کو بھی چلانا تھا، جو ہمارا نظریہ ہے اس کی مخالفت بھی کرنی تھی، اور بات بھی اس انداز میں کرنی تھی کہ ہمارے لیے قابل قبول ہو جائے۔ اب تبصرہ کیا کیا؟ تبصرہ یہ کیا کہ دیکھیں جی، ملک سیلاب کے پانیوں میں ڈوبا ہوا ہے اور مذہبی رہنما خواجہ سراؤں کی شلواریں ٹٹول رہے ہیں۔ یا BBC اردو چیک کر لیجئے گا، کتنا غلیظ لفظ، مجھے یہاں کہتے ہوئے شرم آئی ہے، اور اتنے بڑے ان کے نیٹ ورک پر یہ سرخی کئی دن تک چلتی رہی۔
کہ ملک پانی میں ڈوب رہا ہے اور مذہبی رہنما یہ کر رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مذہبی رہنما چاہتے تھے کہ ہم جنس پرستی کو یہاں پہ فروغ نہ ملے۔ یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے قوم لوط پر آگ برسی تھی۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ بار بار ذکر ہوا، ان پر آگ سے پکے ہوئے پتھر اس لیے برسائے گئے تھے کہ وہ ہم جنس پرستی کرتے تھے۔ اب ہم جنس پرستی کی تو مخالفت وہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ اس کے دل دادا ہیں، ان کے بہت سارے ممالک میں یہ قانون پاس ہو گئے ہیں، لیکن اس طرح انہوں نے یہ کنفیوژن دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی، اور جو ہم جنس پرستی کی مخالفت کی تحریک تھی اس کی طرف سے توجہ ہٹا کر یہ بتایا گیا کہ اہم چیز جو تھی وہ سیلاب تھا، اور سیلاب کو چھوڑ کر مذہبی لوگ اس طرف شامل ہو گئے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہود کی ہمیشہ یہ سازش رہی ہے کہ دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں، وہ ہمارا آج کا چونکہ عنوان نہیں اس لیے زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتے، تو ان کا یہ طریقہ تھا اور انہوں نے یہی کام کیا۔ ابتدائی وقت میں اسلام قبول کیا اور اس کے بعد پھر اسلام سے ہٹ گئے، اور پھر مسلمانوں سے کہنے لگے ہم تو آئے تھے لیکن قریب آ کر ہمیں پتہ چلا کہ تمہارا مذہب حق نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی سازش کی کہ جب حضور کے پاس جائیں گے تو کیا کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے، یہ آیت نمبر 73 ہے، اور تم صرف اس شخص کی بات مانو جو تمہارے دین کا پیروکار ہو۔ یہ بھی انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی اگر تم جا کے بیٹھ بھی جاؤ نا تو ان کی بات سن کر توجہ نہ کرنا، وہ جتنی مرضی اچھی سے اچھی بات کہیں تم نے ادھر توجہ نہیں کرنی۔ یہ اپنے ساتھیوں کو یہود کہہ رہے ہیں کہ اوپر سے مسلمان بن کر بیٹھ جاؤ، لیکن جو بھی وہ بات کہیں جو تمہارے دین کے خلاف ہو تم نے اس کو قبول نہیں کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے اس سازش اور ان کی اس گفتگو کے جواب میں فرما رہا ہے، قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى، آپ کہیے کہ بے شک اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور انہوں نے کہا تم یہ بھی نہ مانو کہ جو کچھ تم کو دیا گیا ہے اس کی مثل کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے، یا کوئی تمہارے خلاف تمہارے رب کے پاس کوئی حجت قائم کر سکتا ہے۔ آپ کہیے کہ بے شک فضل تو اللہ کے قبضہ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے فضل عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا بہت علم والا ہے۔ یہود نے یہ بھی کہا کہ یہ ہرگز نہ ماننا کہ جو تمہیں دیا گیا ہے وہ کسی اور کو دیا جا سکتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ آپس میں کہتے کہ دیکھو بنی اسرائیل کے انبیاء جتنے بھی تھے وہ ان پر وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، یہ نبوت اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے سوا اور کسی کو عطا نہیں فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام کس میں سے تھے؟ یاد ہے آپ کو؟ بنو اسماعیل، ماشاءاللہ صحیح جواب دیا، آپ بنو اسماعیل میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ جو نبوت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے بنی اسرائیل کو ہی عطا فرماتا ہے، کسی اور کو اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرما سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہیے یہ اللہ کا فضل ہے، بید اللہ، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل کے ساتھ خاص فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب نبوت جو ہے یہ اختیاری شے نہیں ہے۔ دیکھیں کوئی انسان صاحب ایمان والا اگر عبادت کرے، ذوق شوق سے نوافل پڑھے، گناہوں سے بچے اور مشکوک معاملات سے بھی بچتا رہے، خوب تقوی اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس نے جو کوشش کی ہے اس کی کوشش کو قبول فرماتے ہوئے اس کو ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ اس پر بہت ساری حدیث ہیں، جیسے اتقرب الی من نوافل، حدیث قدسی ہے کہ تم نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لو، یا فکنت سمع الذی یسمع بہ، یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ مومن نوافل پڑھ کے میرا قرب پا لیتا ہے
تو پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ تو مقام ولایت تو کوشش سے مل جاتا ہے، لیکن مقام نبوت کوشش سے نہیں ملتا۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسی کو اختیار فرماتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اسی کو مقام نبوت عطا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یختص برحمتہ من یشاء، تم یہ چاہتے ہو کہ نبوت بنو اسماعیل میں نہ آئے، یہ بنی اسرائیل میں ہی رہے، یہ تمہارے چاہنے سے تھوڑا ہوگا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، فضل اس کے ہاتھ میں ہے، کرم سب اس کے ہاتھ میں ہے، یہ عطا اس کی ہے، جس کو اس نے چاہا عطا فرمایا۔ تو اس نے نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج آمنہ کے لال کے سر پہ سجانا چاہا تو اس نے سجا دیا۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اہل کتاب کی ایک اور چیز یہاں پر بیان ہوئی، اور اے مخاطب، اہل کتاب میں سے بعض ایسے لوگ ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ڈھیروں مال بھی امانت رکھو تو وہ تم کو ادا کر دیں گے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں اگر تم ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو تو وہ تم کو ادا نہیں کریں گے، سوا اس کے کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ان پڑھ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے پر ہماری کوئی گرفت نہیں ہوگی، اور وہ دانستہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو اہل کتاب کی ایک برائی یہ بیان ہوئی یہاں پر، ایک ان کی بری خصلت کہ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں لین دین کے بڑے اچھے ہیں، جتنا مرضی ان کا تمہارے ذمہ ہو وہ ادا کر دیں گے، لیکن کچھ ایسے ہیں 1 دینار بھی تمہارا ان کے پاس ہوگا تو وہ نہیں ادا کریں گے، ہاں تمہیں بہت کوشش کرنی پڑے گی تو پھر تمہیں ملے گا۔ اچھا، ہماری تاریخ میں سے ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، ہم نے F-16 خریدنے تھے یا ان کے کوئی پارٹس خریدنے تھے، تو ہمارے ڈالرز کتنی دیر وہاں پہ پڑے رہے اور اس کے لیے کیا کچھ ہمیں کرنا پڑا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک دردناک پہلو ہے، وہ اگر بجٹ ہمارے پاس ہوتا تو شاید ہمیں اتنے قرضے نہ لینے پڑتے اس دور میں۔ تو وہ قرضے ہمیں اس لیے لینے پڑے کہ جس مقصد کے لیے یا جن حربی آلات کے لیے ہم نے پیمنٹ کی تھی وہ پیمنٹ بھی نہیں مل رہی تھی، اور وہ سامان بھی نہیں ہمیں مل رہا تھا، اور اسی میں کئی سال گزر گئے ہمارے۔ تو فرمایا یہ ان کی عادت ہے، یہ کچھ لوگ ان میں ہیں جو ادائیگی کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے تم بڑی کوشش کر لو تو یہ کوشش کریں گے ادائیگی نہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ جو بندہ جاہل ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے مال کو ہڑپ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا تھا نہیں، کتاب میں ایسی کوئی اجازت ان کے لیے تھی نہیں۔ اسلام نے ایسی تمام باتوں اور ایسے تمام تصورات کی مخالفت کی ہے، یہاں تک کہ آپ کا جس کے ساتھ معاملہ ہے اگر وہ آپ کا مخالف ہے لیکن ہے حق پر، اور اس کے برعکس حق دینے والے آپ کے والدین ہیں، حق دینے والے آپ کی، ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ گواہی دینے والے کو گواہی دینی چاہیے چاہے گواہی اس کے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو، حقدار کو حق دینا چاہیے چاہے مخالف والدین ہی کیوں نہ ہو، تو حق بات کی حق گواہی دینی چاہیے۔ یہ اسلام کا تصور ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، کیوں نہیں، جس نے اپنے عہد کو پورا کیا اور اللہ سے ڈرا تو اللہ متقین کو محبوب رکھتا ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے کون چاہے گا کہ اللہ کی محبت نہ ملے اسے؟ ہر کوئی چاہے گا نا اللہ اس سے محبت کرے، اس کو اللہ کی محبت حاصل ہو۔ اللہ نے فرمایا بندے تو عہد پورا کر، تو تقوی اختیار کر، میں خود تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت خریدتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور آخرت میں ان سے اللہ کلام نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، نہ ان کو پاکیزہ کرے گا،
اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی سی قیمت۔ اب یہ کفار تو کرتے تھے، لیکن ہم آج اپنے حالات پر غور کر لیتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوا لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں جی قسم توڑی اس کا کفارہ بتائیں۔ تو میں ایک سوال کرتا ہوں، یار جو قسم آپ نے توڑی تھی اس میں صرف اللہ کا حق مارا تھا یا بندے کا بھی حق تھا؟ جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے نا، روزے رکھنا یا غلام آزاد کرنا یا مسکینوں کو کھانا کھلانا، 3 صورتیں جو بیان ہوئی ہیں یہ اس صورت میں ہیں اگر صرف اللہ کا حق مارا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کو آپ نے جھوٹ یوز کیا ہے، غلط استعمال کیا۔ لیکن اگر اس قسم میں کسی بندے کا بھی حق ہے تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب جہاں لین دین کا معاملہ تھا وہاں قسم بھی اٹھا لی، وہاں حلف بھی اٹھا لیا، وہاں سارا کچھ کر لیا اور حق مار لیا، جو ذمہ تھا اس کو ادا نہیں کیا، پنچایت میں بیٹھ کر سچے ہو گئے اور بعد میں مولوی صاحب کے پاس آ کر کہتے ہیں جی اس کا کیا کفارہ ہے؟ جتنے مرضی کفارے ادا کر لو، معافی نہیں ہے۔ حضور کی واضح حدیث ہے جب تک حقدار بندے کا حق ادا نہیں کرو گی اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کو غلط استعمال کر کے جھوٹی قسم اٹھا کے کوئی کتنا کمال کما لے گا، کتنی دنیا حاصل کر لے گا، کتنے بڑے نقصان سے بچ جائے گا۔ فرمایا یہ سارا جو کچھ بھی ہے آخرت کے سامنے تو بڑا حقیر ہے، یہ بہت تھوڑا ہے، لیکن جو ایسا کرے گا جھوٹی قسمیں اٹھائے گا، عذاب کیا ہے؟ فرمایا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے جنت کا حصہ نہیں ہے، یعنی بھلائی کا حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں نا، ہمیں کسی بندے سے کام ہے، وہ بندہ ہمارا مسئلہ حل کر سکتا ہے، امید نہیں ہے، تھوڑا سا دل میں خیال ہے شاید یار کوشش تو کر کے دیکھیں، بات تو کر کے دیکھیں، چلو نہیں حل کرے گا جواب دے دے گا، ایک بار بات تو کریں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرے گا، کلام بھی نہیں فرمائے گا، اللہ اکبر۔ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، یہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ پاک بھی نہیں فرمائے گا، اور پھر آخر میں ارشاد ہوا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہود کی ایک اور عادت بیان ہو رہی، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑ لیتا ہے تاکہ تم یہ گمان کرو یہ کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے منزل ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے منزل نہیں ہے، اور وہ دانستہ طور پر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی لفظ میں تھوڑا سا ہیر پھیر کر دیا، نا کو ختم کر دیا، اس کی جگہ ہاں کر دیا، اور جہاں جملہ تھا مثبت اس کی جگہ صرف نا لگا کے اس کا معنی بدل دیا، تو تھوڑی بہت تبدیلی کر کے وہ کتاب کے احکامات کو بدل دیتے تھے۔ تو یہ بھی ان کا بہت بڑا برا فعل تھا۔ کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ اس کو کتاب، حکم اور نبوت عطا کرے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ، لیکن وہ یہی کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم پڑھتے پڑھاتے ہو۔ یہود حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق یہ کہتے کہ یہ تو لوگوں کو اپنی بندگی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئے، نہیں، میرا محبوب میری ہی بندگی کا حکم دے رہا ہے۔ یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے اور کہ وہ لوگوں کی تربیت کرے تو وہ لوگوں سے کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ۔ نہیں، بندگی صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ ہاں وہ یہ کہے گا ربانیین کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو اللہ والے ہو جاؤ، اور اللہ والا ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ دہلیز مصطفیٰ پہ آ جاؤ، حضور کی اتباع کر لو، حضور کے فرما بردار ہو جاؤ، حضور سے سچی محبت کر لو اور دامن مصطفیٰ مضبوطی سے تھام لو، تو پھر تم اللہ والے ہو جاؤ گے۔ بندگی صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ تو یہود جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق یہ کہتے کہ یہ اپنی بندگی کروا رہے ہیں، اس کی مخالفت میں آیات کریمہ نازل ہوئیں۔ اللہ تعالی ہمیں
دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا ایمان مضبوط رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔